السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے آپ سے لگاتار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 26واں سیریل ہے اور بات چل رہی ہے مہینے وائز کہ کس کس مہینے میں کیا بدعتیں ہوتی ہیں. کل ہم نے آپ سے بات کی تھی جو اللہ نے توفیق دی محرم کے بارے میں. آج ہم بات کریں گے سفر اور ربیع الاول کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان کی 2 عید ہوتی ہے. کتنی عید ہوتی ہے؟ 2 عید. ایک عید کا نام عید الفطر ہے اور ایک عید کا نام عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی عید مناتے ہیں یہ سب بھارتی عید ہیں اور آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی ہے. کسی بھی عید کا تعلق، کسی بھی تہوار کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. سفر کا جو مہینہ ہے یہ دوسرا مہینہ ہے. اسی سے جو ہے وہ آپ 0 کو 0 بولتے ہیں. اصل میں خالی کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں ہے؟ خالی کے معنی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. پیدائش بھی ربیع الاول میں ہے اور آپ کی وفات بھی ربیع الاول میں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے تو محرم پہلا مہینہ ہے، سفر دوسرا مہینہ ہے، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کے پہلے ہفتے میں یا محرم کے آخری ہفتے میں طبیعت خراب ہوئی. آپ کی طبیعت کی خرابی جو تھی وہ سر میں درد اور شدید بخار تھا. سفر کے مہینے میں طبیعت ایسے خراب ہوتی رہی اور بخار، اور یہ جو آخری بدھ تھا مہینے کا سفر کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس سے 1 دن پہلے بہت ٹھیک ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ بیمار آتی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے. بس بات یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اوپر نیچے ہوتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے ٹھیک ہونے والے دن کو، اور ایگزیکٹ یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کس دن صحیح ہوئی، لوگوں نے کیا کیا کہ وہ سفر کا مہینہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ بدھ کا دن تھا، لہٰذا وہ بدھ کے دن پکنک بنائی جاتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری باتیں سنے بولے ہم تو نہیں کرتے ہیں. ہم بات آپ کے لیے، ہم تو یہ عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے. 9000 آدمیوں کو تقریر جاتی پوری دنیا میں. ہر علاقے والے یہ کہہ سکتے ہیں. بعض لوگ کہیں گے ہاں یار مولانا صحیح کہہ رہے ہیں. تو بدعت ہوتی ہی ہے لوکل. بدعت کی پہچان ہے کہ سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے اور بدعت لوکل ہوتی ہے. آپ نے فجر کی سنت پڑھی، ابھی امریکہ والے نے بھی پڑھی ہے. میں اگر کہوں کہ بھائی فجر کی سنت سب نے پڑھی تو سب کہیں گے کون اس میں نئی بات ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں صاحب یہ تو ہمارے علاقے میں تو ہوتی نہیں. یہی تو اس کی پہچان ہے کہ بدعت ہے. بدعت ہمیشہ لوکل ہوگی، ایک علاقے میں ہوگی، دوسرے والوں کو اتا پتہ ہی نہیں ہوگا، اور دوسرے علاقے میں ہوگی آپ کو اتا پتہ نہیں ہوگا. تو چہار شنبہ کے دن جو ہے، اب جیسے تمل ناڈو میں یہ ہوتی ہے، مجھے کرناٹک کا نہیں معلوم ہے، تو اس دن ننگے پیر نکل کر کے گھاس پر چلنا، مطلب ان کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ نے چہل قدمی کی، نکلے. اب اس کی جگہ پر لوگوں نے اس کو باقاعدہ تہوار منا لیا. باقاعدہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں. دوپہر 10 بجے سے لے کر کے شام تک جو ہے وہ پکنک منائی جاتی ہے. اور یہ سارا کام شہر سے باہر ہونا چاہیے، یہ بھی طے ہے. اس میں یہ بھی شرط ہے کیونکہ وہ جب چہل قدمی کی بات ہے تو ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر گئے تھے، واللہ عالم گئے تھے نہیں گئے تھے. بہرحال یہ اپنی طرف سے باقاعدہ اس کو ایک تہوار منایا گیا، یہ بدعت ہے. دمشق وغیرہ میں ایک اور ہوتا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ اس بدھ کے دن، یعنی سفر کے آخری بدھ کے دن لوگ مسجد میں اکٹھا ہوتے تھے اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جو سلامن سے شروع ہیں، 7 یا 8 آیتیں ہیں، تو اس کو جو ہے سارے لوگ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے تو وہ مولوی صاحب وہ آیت پڑھتے تھے
اور ایک پیपर پر لکھتے تھے، اور لکھنے کے بعد ایک بڑے سے پانی میں کسی میں ڈال دی جاتی تھی وہ آیتیں ساری لکھ کر کے، اور پھر وہ پانی بطور تبرک تقسیم ہوتا تھا۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنے ملک کے بارے میں لکھا ہے، دمشق کے بارے میں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چہار شنبوں کو چونکہ طبیعت مطلب بدھ کے دن، بدھ کو چہار شنبہ کہتے ہیں، کیونکہ بدھ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی، لہٰذا یہ عقیدہ رکھا گیا کہ بدھ کو اگر کوئی بیمار ہوگا تو ہم دیکھنے نہیں جائیں گے۔ تو بہت سے علاقے میں اگر کوئی بیمار ہے، بھائی بہن کوئی بھی ہے، تو عیادت کے لیے بدھ کے دن اس مہینے میں آخر والے بدھ کو کوئی کسی سے ملے گا نہیں۔ ان کا یہ ہے کہ ہمارے رسول ٹھیک ہوئے، لہذا کوئی بیمار ہوا تو اچھا ہوا، کوئی بیمار ہوا ٹھیک ہوا۔ یہ جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک راز آپ کو بتائے پرابلم کیا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کے خاندان والے لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ طبیعت کا خراب ہونا دوسرا سائن بتا رہا ہے، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے خاندان کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اگر ایسی سی بیماری ایسی آ رہی ہے تو یہ بندے کا یہ آخری وقت ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن میں جب آپ کی وفات ہونے کے قریب ہوئی، اس سے پہلے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ہمارے بھتیجے ہیں بچیں گے نہیں، اب یہ ایسے سائن ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ آپ کے آخری دن ہیں۔ یہ بات شاید لیک کر گئی کہ ان کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ان کا آخری دن ہے، تو یہودیوں نے خوشی میں مٹھائی تقسیم کی۔ وہ مٹھائی ہم لوگ نادانی میں یہاں سے پلٹ کر لے کر آ گئے، حالانکہ مٹھائی انہوں نے تقسیم کی ہے یہودیوں نے اس خوشی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ دن چلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس پہ جو بدعتیں ہیں، تو ایک تو یہ عادت نہیں کرنا، ایک اور بھی بدعت ہے جو ہمارے محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس مہینوں کو منحوس جانتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ ہمارے نبی کی طبیعت اس مہینے میں خراب ہوئی تو اس سے زیادہ منحوس ربیع الاول ہوا جس میں وفات ہوئی، بھائی اس میں تو بیماری کی بات ہے صرف، تو ربیع الاول تو اس سے زیادہ منحوس ہو جائے گا۔ یہ اس میں 3-4 قسم کی بدعتیں اس مہینے میں ہیں۔ اب اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ربیع الاول کا ہے۔ ہمارے پاس ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد منائی جاتی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتائے، 2 باتیں آج بتائے۔ ہم اگر کسی کو شوق ہے تو ہماری بہت سی تقریریں عید میلاد النبی پر ہے، ہم 2 باتیں آپ کو بنیادی طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی سب سے پہلے کس کے ذہن میں آئی، کیوں آئی، اور صحابہ نے اس کو کیسے منایا۔ یہ 3 باتیں معلوم ہو جائے، اس کے علاوہ اس میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب بدعت ہوگا۔ یہ ایک کتاب ہے، بریلوی عالم، ایک بہت بڑے عالم ہے اور اچھے باصلاحیت عالم ہے، ان کا نام ہے مولانا عبدالسمیع صاحب، انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالسمیع صاحب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے انوار ساطعہ۔ کیا نام ہے؟ انوار ساطعہ۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب بھی لکھا ہے براہین قاطعہ کے نام پر۔ بہرحال انوار ساطعہ جو ہے مولانا عبدالسمیع صاحب کی کتاب ہے، میں اس لیے ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ہم اپنی کتاب کا بھی حوالہ دے سکتے تھے، یہ بتانے کے لیے شروع کب ہوئی ہے اور کس نے سب سے پہلے شروع کیا ہے، اور یہ آئیڈیا آیا کیوں کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 650 ہجری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 650 سال کے بعد عراق شہر کا ایک علاقہ ہے موصل، کیا نام ہے؟ موصل۔ وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام ہے عمر بن محمد ملا۔ یہ سب سے پہلے اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کتاب لکھی کہ میلاد منانی چاہیے، اور اس نے میلاد پر کتاب لکھی۔ میلاد کے معنی عربی میں ہوتا ہے برتھ کے، پیدائش کے، تو اس نے اس پورے پیدائش کے سین کو کھینچا کتاب میں۔ پھر ہندوستان میں بھی بہت کتابیں لکھی گئی مولود کے نام پر، اور اس میں حیرت ہوتی ہے کہ
اس مولود کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ سارا سین کھینچا جاتا ہے کہ حضور کی والدہ کو حمل ہوا اور ایسا ہوا. اگر مجھ سے کوئی میری تعریف میں میرے پیدائش کے وقت کی کہ آپ جب آپ امی کے پیٹ میں تھے تو ایسا تھا, آپ کی امی ایسی تھی, یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بیان کرنے والی چیز ہے. اس کتاب میں یہ سارا ڈیٹیل سے بیان کیا اس بندے نے. اس کے بعد پھر سینکڑوں کتاب لکھی گئی اردو میں اور زبانوں میں, لیکن یہ پہلا بندہ ہے جس نے یہ کتاب لکھی. کتنے دن کے بعد لکھی گئی ہے؟ 650 سال حضور کے ہجرت کے. اس وقت کا یہ تو لکھ دیا انہوں نے کتاب. اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان اربل, سلطان اربل کو انہوں نے یہ کتاب پیش کی. اچھا, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ لوگ خوش ہو کر کے جو ہے وہ ایسی کتابیں شعرا بھی پیش کرتے تھے قصیدے کی بادشاہوں کی شان میں, اور ایسی کتابیں تو بادشاہ کو جب پیش کیا تو بادشاہ نے اس پر ان کو انعامات دیے. اور اس بادشاہ نے پھر اگلی سال یا 2-1 سال کے بعد اس کو منانا شروع کیا. حضرت نے آئیڈیا دیا تھا اور وہ بادشاہ نے پریکٹیکلی طور پر منایا. وہ کیسے منائے وہ بھی بات کریں گے. تو پہلی بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ 650 سال کے بعد کی کہانی ہے. کیوں شروع ہوئی یہ بتاتے ہیں آپ کو. ہوا یہ کہ یہ جو عراق کا علاقہ ہے اس سے لگا ہوا جو بارڈر تھا وہ عیسائیوں کا ملک تھا. تو عیسائی لوگ ایک زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کرسمس ڈے مناتے ہیں. آج بھی مناتے ہیں اس وقت. حالانکہ آپ کو یہ بات بھی آج بتا دیں کہ جو 25 دسمبر کرسمس ڈے ہوتا ہے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. ہمارے مطابق نہیں, ان کے انگریزوں کی جو کتابیں ہیں جو بڑے بڑے رائٹرز ہیں ان کے مطابق بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر نہیں ہے. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ لوگ جو ہے کرسمس بناتے تھے. بارڈر لگتا تھا مسلم کنٹریز کا. تو مسلم کنٹریز والوں نے دیکھا کہ یہ اپنے نبی کی پیدائش پر بڑا دھوم دھام کرتے ہیں. تو انہوں نے بادشاہ کے پاس, یہ فوجی جو بارڈر پہ تھے, انہوں نے اور کچھ لوگوں نے بادشاہ کے پاس یہ پرپوزل رکھا کہ ہمارے نبی کی شان تو حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے, وہ تو سید الانبیاء ہیں, لہذا ہم کو بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہم بھی منائیں, اور اس لیے منائیں تاکہ ان کے اوپر روب پڑے کہ ہم بھی بڑے شان والے ہیں. یہ آئیڈیا تقریباً 651 سال کے بعد کا آیا ہوا آئیڈیا ہے. تو سلطان اربل کو یہ آئیڈیا دیا ان لوگوں نے جو اس علاقے کے لوگ تھے. وجہ بتائی تاکہ ہمارے نبی کی شان ان کو معلوم ہو اور ان کو معلوم ہو کہ ہم تم سے کم نہیں ہیں, ہم بھی زیادہ ہیں. وہاں سے یہ سب سے پہلے آئیڈیا کرسچینٹی سے آیا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میری امت ہر وہ کام کرے گی جو یہودی اور نصاری کریں گے. یعنی یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی جتنا بھی کام کریں گے, آپ نے فرمایا کہ جب میری امت زوال ہوگی یا میری امت کا آخری وقت آئے گا تو یہ سارے وہ کام کریں گے جو یہودی اور نصارہ کریں گے. یہ وہاں سے آئی اور نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بل میں داخل ہوئے ہوں گے یہودی اور نصرانی, مطلب یہ کہ کوئی غلط کام بھی کیا ہوگا جس کی کوئی لاجک نہیں, آپ نے فرمایا میری امت بھی اس بل میں داخل ہوگی. آپ نے فرمایا قدم با قدم چلے گی. یہ وہاں سے آیا ہوا آئیڈیا ہے. سلطان اربل نے اس کو منایا اور عمر بن محمد ملا نے کتاب لکھ کر کے اس کو بتایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ ہے اس کی پوری کہانی. اچھا, منایا کیسے وہ آپ کو بتاتے ہیں. منایا ایسے, اب یہ بادشاہ تھا بڑے, یہ ساری باتیں مولانا عبدالسمیع صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے جو بریلوی بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے لکھی ہے. ہمارے یہاں بھی تقریباً ملتی جلتی بات لکھی ہوئی ہے تاریخی لحاظ سے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی غلط لکھا ہے, صحیح لکھا ہے. تو اب بادشاہ تھا تو بادشاہ نے منانے کا ایک انداز کیا, اور پھر جیسے جیسے وہ دن بڑھتے گئے ویسے ویسے منانے کی اسٹائل بھی بدلتی گئی.
آج آپ دیکھیں جہاں جہاں جس شہر کے آپ لوگ رہنے والے ہیں 12 ربیع الاول آپ کے بچپن میں جیسے منایا جاتا تھا، آج وہ چینج ہوتے ہوتے ایک دوسری پوزیشن میں پہنچا ہے، اور آگے ابھی کہاں تک جائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج وہ آگے کہاں تک جائے گا۔ وہ اس وقت تک جائے گا جب تک کہ شرک پوری طور پر نہیں ہوگا۔ شرک کیا ہوگا اس میں مسجد نبوی کا وہ جو آپ محمد خضرا ہے اس کی تصویر بنائی جا رہی ہے، تھرماکول سے بہت سے چوراہے پر لگائی جاتی ہے، اس پر سجدہ کیا جائے گا اور اس کو طواف کیا جائے گا، وہاں پہ جا کر کے اس کا اینڈ ہونا ہے۔ جب بھی کوئی بدعت شروع ہوتی ہے، کیونکہ شروع کرنے میں شیطان آئیڈیا لاتا ہے، ہم اس آئیڈیا پر عمل کرتے ہیں۔ شیطان کے ہر آئیڈیا کا اینڈ شرک ہوتا ہے۔ یہ باتیں آپ چھوٹی چھوٹی ہیں، نوٹ کریں۔ جتنا آئیڈیا شیطان کا زندگی میں ہمارے آتا ہے مسلمانوں کی، اس کا آخری نتیجہ کہاں پہ جا کے برآمد ہونا ہے؟ شرک پر۔ جب وہ شرک کرا لیتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ بات بند ہو جائے گا، مزید شرک پر اور آئیڈیاز آ سکتے، لیکن منیمم اس کا آئیڈیا ختم ہونا ہے شرک پر جا کر کے۔ جب تک شرک نہیں ہوگا تب تک وہ چیز دن پر دن پروگرس ترقی کرتی جا کر شرک پر ختم ہونا ہے۔ یہ آپ کا محرم جب شروع ہوا تو ایسا نہیں تھا جیسا آج ہو رہا ہے۔ اب آج نتیجہ کیا ہے؟ اس تعزیہ کی پوجا کی جاتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تعزیہ لے کے چلتے ہیں اگر کوئی درخت راستے میں یا ڈال پڑ گئی تو تعزیہ نہیں جھکے گی، ڈال کاٹی جائے گی، اور اگر ڈال نہیں کاٹی آپ نے تو ہندو مسلم فساد ہوتا ہے باقاعدہ اس بنیاد پر کہ تعزیہ کو جھکا کر کے نہیں لے جایا جائے گا۔ تو اس کا بھی اینڈ کیا ہے؟ شرک۔ اس کا بھی اینڈ کیا ہے؟ شرک۔ ابھی آپ کے ہبلی شہر میں پچھلے مرتبہ یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ چوراہے پر محمد خضرا کی تصویر تھرماکول سے بنائی گئی اور لوگ آ کر کے اس کو وزٹ کرتے رہے اور پھول چڑھاتے رہے۔ اب وہ ابھی اس بار جو ہوگا وہ آگے ہوگا اور 2-4 سال میں وہ سجدہ ہوگا اور طواف ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، یہ آپ کو ایک پالیسی بتائے شیطان کی۔ شیطان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرانے میں۔ اس کا سب سے بڑا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان بنا ہے اللہ کے سجدے کے انکار سے، ورنہ ابھی بڑا قابل ہے وہ بندہ بڑا قابل بندہ ہے۔ سجاتے ہی چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے، ابلیس بہت بڑی چیز ہے، جو اللہ سے آرگومنٹ کرے چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ سلطان اربل نے کیا کیا کہ انہوں نے منایا، پہلی مرتبہ جو انہوں نے منایا تو سارے علماء کو، صوفیاء کو اور دیندار لوگوں کو بلایا، ایک بہت بڑے میدان میں یہ منایا گیا۔ اندازہ یہ ہے کہ تقریباً ہزاروں مرغے جو ہے، باقاعدہ لکھا ہے تب ایسے ہی، ہزاروں مرغے جو ہے وہ روسٹ کیے گئے، بھونے گئے، بکروں کی بڑی بڑی تھالیں لگیں، بہترین قسم کے کھانے پکے، عصر سے لے کر مغرب تک صوفیاء کے ساتھ، جو اس وقت کے باطل صوفیاء کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک اچھے صوفیاء ہوتے ہیں، ایک باطل صوفیاء ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میوزک کا سارا پروگرام چلا، اس میں ناچ گانا ہوا، اور وہاں سے وہ پورے دن بھر کا پروگرام چلتا رہا۔ اس کے بعد دوسرے سال بڑھتے بڑھتے پھر یہ سب عبدالسمی صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے جا کر کے بہت عجیب جگہ جا کر کے پہنچا، تو وہاں سے یہ شروع ہوا۔ اب صحابہ، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے کہ صحابہ، جب عبدالسمی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ 650 سال کے بعد یہ شروع ہوا، اس کا مطلب صحابہ کو عطا پتہ ہی نہیں تھا عید میلاد النبی کسے کہتے ہیں۔ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنت سے جو چیز آئے گی ہم اس پر عمل کریں گے، جو چیز صحابہ کی جماعت سے آئے گی وہ عمل کریں گے۔ اسی بنیاد پر ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ مختصر اس کی ڈیفینیشن اہل سنت والجماعت کی ہے۔ جب بقول عبدالسمی صاحب کے کہ 650 سال کے بعد شروع ہوا ہے، تو اس بات کو انہوں نے مان لیا کہ صحابہ عید میلاد النبی جیسی آج ہم مناتے ہیں ایسا نہیں مناتے تھے۔ ایک بات
کیا عید میلاد النبی ایک دم منانا بدعت ہے؟ اس کو بھی سمجھ لیں. ہمارے یہاں جو علماء دیوبند ہیں ان کی رائے یہ ہے نبی کی سیرت کو جتنا بھی آپ ذکر کریں بہترین چیز ہے, ثواب کا کام ہے, جاننا اچھی بات ہے. آپ کی اطلاع کے لیے یہ آپ کا چھوٹا سا مولوی طالب علم, ہم نے سیرت پر دنیا کا سب سے بڑا پروگرام کیا ہے. کتنے دن کیا ہوگا؟ 2.5 سال کیا ہے. جیسے آج آپ کو کر رہے ہیں نا یہاں 20 منٹ 25 منٹ, ایسے ہی میں اپنے مدرسے میں نے 40 سے 45 منٹ 2.5 سال لگاتار پروگرام کیا سیرت کا, جو دنیا کا سب سے بڑا سیریل ہے, 300 گھنٹے پر مشتمل ہے. تو ہم سے زیادہ سیرت کون مناتا ہے؟ تم تو ایک دن منا لیا 12 ربیع الاول کو ختم ہو گئی. ہم نے تو 2.5 سال لگاتار منایا ہے, تقریباً 700 دن. نبی کی سیرت کو ذکر کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ذکر کرنا, جو بھی چیز نبی کی ہے وہ ساری چیزوں کے ذکر کے ہم سب قائل ہیں. اسی کا نام جلسے سیرت النبی ہے, حضور کی تقریر ہوتی, سب کچھ اسی کا. لیکن یہ کہ صاحب اس انداز میں منایا جائے. آج بھی کیا معاملہ ہے, اب ہر شہر میں یہ عید میلاد النبی کمپٹیشن پر اتر آیا ہے. گنیش میں جتنی شرارت ہوگی وہ سارے کا جواب ہم کس میں دیں گے اٹھا کر کے؟ عید میلاد النبی میں دیں گے. جب شروع میں منایا گیا ہندوستان میں تو بڑی شرافت سے منایا گیا, ایسا نہیں کچھ ہنگامہ نہیں ہوا. لوگ اکٹھا ہوئے, بس صرف اس میں چیز ایک ہی چیز غلط تھی کہ تاریخ فکس کر دی, ورنہ کوئی کام غلط نہیں ہوا. ہمارے علماء بڑے بڑے شریک ہوئے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سیرت کے بارے میں بتایا گیا. اب وہاں سے یہ نکل کر کے جلوس کی شکل میں چلے جانا, جلوس میں پٹاخے دکتے رہنا, یہ سارا غیر مسلمین جتنا کرتے تھے ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. حالانکہ ہمارا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے تھا بھارت میں خاص کر کہ ایسا جلوس نکالتے امن سکون کے ساتھ. اگر نکالنا ہی تھا, ویسے تو سنت نہیں, اگر نکالنا ہی تھا کسی مصلحت سے, ایسا امن و سکون کے ساتھ نکالتے کہ ہندوستان کی ہمارے جو برادر وطن ہیں اس ملک کے, ہمارے جو بھائی ہیں, ان پر بتایا جاتا ہے کہ بھائی جلوس ایسے نکلتا ہے. تب وہ ہمارے مذہب سے متاثر ہوتے اور ہمارے بارے میں سوچتے کہ یہ کون سا مذہب ہے, ان کا بھی جلوس ہے, نہ پولیس والوں کو کوئی تکلیف ہے. جیسے مثال کے طور پر جماعت کا اجتماع کرتے ہیں, آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے, کوئی بھی قوم اگر اتنا بڑا اجتماع کر دے تو کم سے کم 20% پولیس چاہیے, سیکورٹی چاہیے. کوئی بھی اجتماع دنیا کی کوئی بھی قوم کرے گی تو جتنا آپ کا اجتماع ہوگا اس کا 20% افراد بھی ہوں گے. ان کو معلوم ہے کہ اس اجتماع میں کچھ نہیں ہوتا, لہٰذا ان کو کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں, 2-4 ادھر ادھر ٹہلتے رہے, وہ الگ بات ہے. ایسے ہی یہ بات, اسی لیے بریلوی اگر شرارت نہیں کرتے ہیں تو کبھی بھی تبلیغی جماعت کے اجتماع کو گورنمنٹ نہیں روکتی ہے. جب اڑچن آتی ہے تو کس کی طرف سے آتی ہے؟ ان کی طرف سے آتی ہے. سرکار کہتی ہے اب منائیے, انہیں معلوم ہے کچھ نہیں ہے یہاں. ایسے ہی اگر مسلمان 12 ربیع الاول کا جلوس اس طرح نکالتے کہ لوگوں پر چھاپ پڑتی کہ کیا ہے جلوس, تو اس کا نتیجہ ایک اچھا برآمد ہوتا. آپ نے یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں ڈیلی ہندوستان کے, اس کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ بھی ہو, آپ 20 سے 22% ہیں, وہ 70 سے 75% ہیں. نفسیاتی طور پر 70 سے 75% والا آپ کے سامنے کیوں سرنڈر ہو؟ سرنڈر ہونے کی ایک ترکیب ہے کہ آپ رسول کے کیریکٹر کو اپنا لیں, وہ سرنڈر ہو جائے. آپ تو ان کو جواب ترکی بدرکی دینا چاہتے ہیں, اگر وہ اینٹ مارتے ہیں تو آپ پتھر مارتے ہیں. یہ طریقہ ہی نہیں, اس سے تو کبھی دعوت کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. دعوت کا طریقہ ہر جگہ بہت الگ الگ انداز میں ہوتا ہے. آپ صرف یہ شو کر لے جائیں کہ ہمارے رسول کا یہ اخلاق ہے, دیکھیے دعوت کتنی تیز پھیلتی ہے. آپ کو دیکھ کر ایک آدمی مسلمان نہیں ہو رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ دیکھتے بھائی یہ بھی جلوس نکالتے ہیں, یہ بھی پٹاخہ دگاتے ہیں, ہم بھی دگاتے ہیں. یہ بھی اسپرے مارتے ہیں, ہم بھی اسپرے مارتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ ہائی قسم کا جو ہے وہ باجا بجاتے ہیں, ہم بھی بجاتے ہیں. تو کون سی چیز ہے جو تم میں ان میں فرق ہے؟ کیوں تمہارے بات مان لے؟ وہ کوئی ایسا کیریکٹر پیش کرتے ہیں, ہم بتا دیں گے اب دیکھ ہمارا یہ, تب ان کی بات سمجھ میں آتی.
لہٰذا یہ جو کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا کہ یہ عید میلاد النبی ایسا منانا بدعت ہے اور بات چیزیں اس میں شرک کی جا رہی ہیں۔ ورنہ ذکر رسول سے کون ایک چھوٹا سا مومن، چھوٹا سا مسلمان بھی ذکر رسول سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ ذکر رسول الگ چیز ہے، موجودہ منانے کا طریقہ میلاد النبی کا ایک دم الگ ہے۔ اس میں ایک ہنگامہ ہے، پکنک ہے، نماز چھوڑی جاتی ہے۔ میں ابھی یہاں کا قریب کا ایک شہر ہے گدر، 2 سال پہلے کی بات ہے، حالانکہ اس میں سب لوگ شریک ہوتے تھے، جماعت کے بھی سارے لوگ شریک ہوتے تھے، جلوس کی شکل نکال کر کے نعت وغیرہ پڑھتے، شراب پی کر کے لوگوں نے نکالا جلوس۔ پھر جماعت والوں نے ڈیسیزن لیا کہ ہم اگلے سال میں شریک ہی نہیں ہوں گے۔ پچھلے سال انہوں نے یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نہ شریک ہونے سے ایک دوسری شکل اختیار کر لا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کو شرافت سے نکالیں۔ تو مجھے انہوں نے بلایا، کہا مولانا آپ آ جائیے، ہم ایسے ایسے کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ایسے۔ اب آپ بتائیے کہ جس جلوس میں نام رکھیں آپ سیرت رسول کا جلوس، اور اس میں شراب پی کر کے لوگ جلوس میں آویں، تو غیر مسلمین کے بھی سارے جلوس میں لوگ شراب پی رہتے، وہ اتنا کیوں ڈانس کرتا ہے؟ اتنی انرجی تھوڑا ہے، وہ تو پی کر آتا ہے، اس لیے گھنٹہ گھنٹہ پر وہ ناچتا رہتا ہے۔ وہی کیفیت آپ نے بھی اختیار کر لی۔ ہم اس کے خلاف ہیں، ذکر رسول کہ کوئی کبھی بھی کوئی مومن خلاف ہو سکتا نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ اور کوئی محبت نہیں کرتا، یہ بات بھی آپ پکی جان لیں۔ جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اگر عید میلاد النبی کوئی چیز ہوتی تو بہت اچھے انداز میں مناتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کل آپ کو اسی وجہ بتائی تھی، جہاں پر پرسنالٹی کو منایا جاتا ہے آخر میں جا کر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ غلط برآمد ہوتے ہیں۔ لہذا اسلامک پالیسی ہی پرسنالٹی کے بجائے کسی چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ذاتیات پر نہیں ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ ذات کو ایک دن کیا ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، اس کا کیریکٹر ہمیشہ رہنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک طبقہ گھبرا گیا، حضرت عمر اپنے ہوش کھو بیٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، آئے کھڑے ہوئے، انہوں نے معلوم کیا پڑھا، انہوں نے ایک تقریر کی، تقریر کا جو جملہ ہے، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ لے کہ ان کا خدا مر گیا۔ ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ ہمیشہ ہمیں زندہ ہے۔ لہذا آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ ان کے پجاری نہیں تھے، ان کا کیریکٹر قیامت تک زندہ رہے گا۔ پرسنالٹی کے اگر آپ پجاری تھے تو پرسنالٹی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوجا کرتے تھے تو تمہارا آج خدا ختم ہو گیا ہے۔ آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، یہ اسی لیے رکھا گیا ہے۔ تو ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جتنے بھی بزرگ ہیں، ان کے کیریکٹر کو زندہ کرنا، اصل ان کو زندہ کرنا ہے۔ پرسنالٹی تو دنیا میں جو بھی آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جانا ہی جانا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے، حالانکہ آپ کے زمانے میں بھی کرسمس یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش چھوٹے موٹے اندازے منائی جاتی رہی اپنے اپنے علاقوں میں، آپ کے سب سامنے نمونہ بھی تھا، آئیڈیا بھی موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اپنی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ لہذا یہ بات صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بات عبدالسمیع صاحب نے لکھی ہے، ہم تو بولیں گے تو اور الگ اسٹرانگ وے میں بولیں گے۔ میں نے جان بوجھ کر ان کے سامنے بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ یہ صحابہ نے کیا کیا، کیسے شروع ہوا، کیسے منایا گیا، کس سن میں شروع کیا گیا۔ اس میں اس کے علاوہ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو بھی کرے اس کو ایک بات کو دھیان رکھے، اہم بات یاد آ گئی ہے۔ دیکھیں، فرض کے علاوہ، بہت غور سے سنیے گا، فرض کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جس کو آپ فرض کہہ لیں یا واجب کہہ لیں، دونوں تقریباً عربی زبان میں ایک ہی کہنا ہے، اس کے علاوہ آپ جتنی چیز کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ کو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ کیا کیوں نہیں، اگر کریں گے تب سوال ہوگا۔ لہذا نہ کرنے میں بچت ہے، کرنے میں بچت نہیں ہے۔ میں غلط ہوں، مثال کے طور بات نہیں سمجھے، میں اپنے سمجھا، میں غلط ہوں،
مفتی صاحب کہہ رہے نہیں مولانا صاحب کو گالی دو, آپ بولے نہیں میں گالی نہیں دیتا. آپ نے گالی نہیں دیا, اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ بھائی مولانا صاحب کو گالی کیوں نہیں دیا آپ نے. کوئی گالی دینا فرض تو تھا نہیں, سنت تو تھا نہیں. اگر گالی دے گا تب سوال ہوگا کہ اس کا جواب دے کر جاؤ آپ نے گالی کیوں دیا. تو بچا کون, محفوظ کون رہا جس نے زبان بند رکھی. ایسی ہی جتنی بھی چیز فرض ہوتی ہے اور سنت ہوتی ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے آپ نہ کرنے میں سیف ہیں, کرنے میں سیف نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فلسفی آیا, انہوں نے کہا کہ حضرت تم بڑے قابل آدمی ہو. حضرت علی سے کہتا ہے بڑے قابل آدمی ہو, تم بھی یار مانتے ہو کہ ایک خدا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں بھائی مانتے ہیں. کہ یار دوسرے لوگ کہیں چلو ٹھیک ہے آپ کا ملے, آپ کے پڑھے لکھے آدمی, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ ہے تو کہاں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک بات کی. حضرت علی تو علم کے پہاڑ تھے, وہ فلسفی جیسے تو اس انجے کے ڈھیلے ان کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا بتاؤ, بہت غور سے سنیے گا ورنہ یہ اوپر سے جائے گی بات جو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بتاؤ میں مانتا ہوں خدا ہے, تم مانتے کیا ہو؟ خدا نہیں ہے. اگر قیامت میں خدا نہیں ہے میرا کون سا نقصان ہوا؟ میں مانتا تھا وہاں کوئی نہیں بقول آپ کے, ہمارا کوئی نقصان ہوا, ہم کو کوئی پکڑنے والا نہیں, کیونکہ آپ کے بقول خدا ہے نہیں. لہذا میں نقصان نہیں ہے. اس کا الٹا کر لو, تم کہتے ہو خدا نہیں ہے, اگر وہاں خدا ہو گیا تو ہم 100% سیف ہیں, تم کم سے کم 50% خطرے میں ہو. تو ہماری والی بات مانو جیسے 100% سیف ہو. بھائی اگر ہو گیا تو ہم پہلے سے قائل تھے, اور اگر نہیں ہوا تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ہماری بات میں جو ہے وہ سیفٹی, تمہاری بات میں سیفٹی نہیں ہے. ایسے ہی بدعت میں ہے, کرنے میں کوئی سیفٹی نہیں ہے, نہ کرنے میں بھائی ٹھیک ہے ہم نے کیا جی. بھائی کسٹم ہوتا ہے, کسٹم جو ہم لوگ باہر سے آتے ہیں, کسٹم کا قانون ہے, آپ اتنا سامان لائیں گے اتنے فیصد کسٹم دینا پڑے گا. ہم کسٹم کا سامان ہی نہیں لیے, تو ہم سے کبھی کسٹم آفیسر جی نہیں پوچھے گا مولانا صاحب آپ کسٹم کا سامان کیوں نہیں لے گئے. پوچھا تو اس وقت جائے گا جب کسٹم کا سامان ہوگا. ہم کسٹم کا سامان یہاں سے لے ہی کیوں آخرت میں جانے کے لیے کہ ہم سے روک کر کے پوچھا جائے کہ بھائی کسٹم چیک کراؤ یہ کسٹم کا سامان کیا ہے. تو سیفٹی کس میں ہے, آپ کسٹم کا سامان لائیں ہی نہیں. حضرت عائشہ اسی بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ قیامت میں جس سے پوچھ لیا گیا کہ روکو بابو تمہاری فائل چیک کر, حضور نے فرمایا عائشہ جس کو روک لیا گیا پھنس گیا. تو روکنے والا کام ہی نہیں کرو, گرین چینل سے باہر جاؤ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.